يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بيتنا. عزیزان محترم، پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ذاریات میں: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو، جن کو اور انسان کو خلق نہیں کیا مگر سوائے اپنی بندگی اور عبادت کے. وہ اسی بندگی اور عبادت کے لیے، اسے گامزن کرنے کے لیے، اسے اپنا بندہ بنانے کے لیے پروردگار نے اپنے انبیاءوں کو بھیجا، ہادیوں کو بھیجا، اوصیاؤں کو بھیجا، اولیاؤں کو بھیجا، اور اسی نبوت کی جب کڑی ختم ہوئی تو اس کے بعد امامت کے سلسلے کو جاری رکھا. خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، خدا نہیں چاہتا اس کی مخلوق جو ہے وہ مشکل میں ہو، پریشان ہو. لیکن ہم ظاہری زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان ہے، انسان کیا کہتا ہے؟ انسان یہ کہتا ہے کہ پروردگار یہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. جیسے ہم لوگ عام زندگی میں بعض اوقات کوئی عمل اچھا کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، مولانا صاحب ہم تو ادھر بھی زیارت پہ گئے، ادھر بھی گئے، ہم نے تو یہ عمل 40 دن کیا، وہ کیا، مگر پھر بھی جو ہے وہ ہمارا تو خدا لگتا ہے کہ دیکھ ہی نہیں رہا. ہم ذرا سا کوئی نیک کام کرتے ہیں اور اس پر طلبگار ہو جاتے ہیں خدا سے، خدا کی بارگاہ میں، کہ جیسے یہ بھول جاتے ہیں. میں قرآن داستان ہے، آپ نے سنی ہے، قرآن کے واقعات ہیں. پروردگار قرآن میں احسن القصص بیان کر رہا ہے، بہترین قصے خدا قرآن میں بیان کرتا ہے. حضرت ایوب کا واقعہ آپ نے سنا ہوا. پروردگار نے امتحان میں ڈالا. پہلے کیا کیا؟ پہلے مال دولت ثروت خدا نے لے لی، باغ کھیتی باڑی سب جو تھی سب. پھر اولاد
مریض ہو گئی، آہستہ آہستہ سب ختم، خود بھی مریض ہو گئے، سب حضرت ایوب نے برداشت مطلب صبر کیا، کچھ نہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے، جیسے ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے نا۔ میں کہیں گیا ہوا تھا تو وہاں بریکٹ میں، کیونکہ اپنی زندگی سے داستانوں کو کورلیٹ نہ کرو تو پھر سمجھ میں نہیں آتی، کسی نے کہا مولانا وہ ہمارے صرف بیٹے ہیں، بیٹی نہیں ہے گھر میں، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں خدا آپ کے اوپر رحمت نہیں کر رہا۔ لوگ تو کہیں نہیں روکتے، لوگوں کی زبانوں نے تو انبیاءوں کو نہیں چھوڑا، ہم کہاں ہیں؟ یعنی لوگ خود ڈیزائن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا اس کے ساتھ یہ ہوا اس کی وجہ یہ ہوگی، آپ کے ساتھ یہ ہوا اس کی وجہ، خود نہیں ہے، خدا امتحان میں دے کر بھی امتحان لیتا ہے اور چھین کر بھی امتحان لیتا ہے، اس کا قانون یہی ہے۔ اور کوئی یہ تصور کرے کہ میری زندگی بہت اچھی ہو جائے، مولانا صاحب زندگی میں کچھ ایسا وظیفہ دے دیں گے سب اچھا ہو جائے، سب زبردست، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، تو وہ ایسی پھر دنیا تھوڑی ہے، وہ پھر تو وہ جنت ہے۔ پھر تو یہ جو مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو، بیماری نہ ہو، غم نہ ہو، تو وہ تو جنت ہے، دنیا تھوڑی ہے۔ دنیا کی خاصیت یعنی دنیا کی ذات میں مصیبت ہے، امتحان ہے۔ نبیوں کو خدا نے امتحان میں ڈالا، میں اور آپ کون ہوتے؟ تو حضرت ایوب کو تانے دینا شروع کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر اتنی مشکلات ڈالی۔ جب یہ کہنا شروع ہو گئے تو حضرت ایوب کہا پروردگار تو نے مال لیا میں نے صبر کیا، تو نے اولاد میں نے صبر کیا، تو نے مجھے مریض کر دیا میں نے صبر کیا، لیکن یہ لیکن جیسے ہی نکلنے لگا نا حضرت ایوب کی زبان سے، خدا نے کہا رک جاؤ ایوب، یہ جو تم نے صبر کیا یہ تمہیں صبر دیا کس نے تھا؟ تم نے خود صبر کیا تھا۔ مولانا صاحب 40 دن یہ پڑھا ہے، 40 دن کس نے توفیق دی پڑھنے کی؟ کس نے جانے کی توفیق دی؟ خود 5 نیکیاں کریں، کہتے ہیں مولانا صاحب ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جنرل ایشو ہے ہمارا۔ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی احسان کرتے ہیں اللہ پہ؟ اللہ کو آپ کی نمازوں کی ضرورت ہے، مگر اسے تو پوری دنیا بھی نہ مانے تو وہ پھر بھی خالق ہے۔ نماز تو ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز نہ پڑھیں تو آپ تو لا دین ہو جائیں گے، آپ کا دین ہی نہیں ہے، انسان فارغ ہو جائے گا۔ تو خدا کی طرف ایک قدم بڑھا کر، اور یہ ایک قدم بھی وہ چاہتا ہے تو آپ بڑھاتے ہو، ورنہ کوئی اس کی طرف بڑھ۔ عزیزان محترم، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں دنیا میں، کتنوں کو توفیق ہے روز سجدہ کرنے کی؟ کتنوں کو توفیق ہے؟ آپ شکر کریں کہ خدا نے آپ کا انتخاب کیا ہوا ہے، آپ کا انتخاب، ورنہ دنیا میں کون بیٹھتا ہے؟ اور یہ جو درس گاہ ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ وہ محبت ہے جو قلب کے اندر، ورنہ آج کے اس ماڈرن دنیا میں کون ایک جگہ جمع ہو کر کسی ایک کی گفتگو سنتا ہے؟ وہ کون سنتا ہے؟ کون جمع ہوتا ہے؟ آج دیکھیں پوری دنیا میں لوگ جمع ہوئے ہیں، یہاں پہ دوسرے امام بارگاہ، ادھر جائیں، پوری دنیا میں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے کبھی، لیکن یہ خدا کا شکر کریں، خدا نے امنیت دی، نعمت دی، سیکیورٹی سب کچھ ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایسے ایسے جگہ جائیں جہاں پر لوگ نہیں ہیں، مومنین نہیں ہیں،
وہاں لوگ کتنے کتنے کلومیٹر 100 کلومیٹر چل کر آ کر ایک جگہ پہنچتے ہیں کہ عزاداری ہو جائے، عزاداری ہو جائے۔ اب تو حالات بہت بہتر ہیں، اب تو آپ آن لائن ہے، اب آپ اگر نہیں بھی ہے، مجھے بھی کل پرسوں کسی نے میسج کیا، کسی جگہ پر ویسٹ میں ایسی جگہ پر ہے جہاں شاید آس پاس مومنین نہیں ہے، امام بارگاہ نہیں ہے، تو کہنے لگے مولانا صاحب جب سے یہاں آئے ہیں اس محرم میں تو بس یہ جو آن لائن مجلس ہیں یہی آسرا ہے ہمارے لیے۔ تو وہ اب تو یہ آپشن ہے، پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں نے حسین ابن علی کے ذکر کو جاری رکھا، اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے ہمارا انتخاب کیا ہوا ہے کہ ہمارے ذکر کو جاری رکھو۔ ذکر کی حفاظت خود خدا کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا عزیزان مومن۔ پروردگار نے اسی انسان کو کمال پہ پہنچانے کے لیے یہ اولیاء کا سلسلہ جاری کیا، ورنہ انسان نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن جہاں بہت ساری جو ہے وہ آخرت کی تصویر کھینچ رہا ہے، کینوس، قرآن کی بہت ساری آیتیں قیامت کے منظر کو بیان کر رہی ہیں۔ اسی طرح ایک آیت ہے پروردگار، یقیناً سورہ اسراء کی آیت ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی اور وہ اس کو کھولیں گے، اور اس کو کھولنے کے بعد وہ سر بلند ہو کر جو ہے وہ بہشت کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی طرح اس آیت میں قرآن کی پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، کچھ میں کتاب بائیں ہاتھ میں، کچھ میں کہا گا کہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ قیامت میں نابینا ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، کتاب روایات میں شیخ صدوق نے بھی اس کے ذیل میں روایات بیان کی ہیں۔ کتاب پر مختلف بحث ہے کہ یہ کتاب کیا ہے۔ یہ جو کتاب ہے کہ جس پر اعمال انسان کے ثبت ہوں گے، لکھے ہوئے ہوں گے، وہ کہتے ہیں یہ کچھ اور نہیں، یہ امام ہے، امام جو اس دنیا میں ان اماموں کے پیچھے کہ جسے خدا نے ہدایت کے لیے قرار دیا، اگر ان کے پیچھے چلیں گے تو خدا ان کو قیامت والے دن بچا لے گا، اور جو اس دنیا میں ان اماموں کو نہ پہچان پائے وہ قیامت والے دن بھی نابینا اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کس کو اپنا امام مانتے ہیں، امام کسے کہتے ہیں عزیزان محترم۔ یہ معاملہ کسی فرقے کا، کسی گروپ کا، کسی دین کا نہیں ہے، یہ معاملہ اس سے بہت وسیع ہے۔ امام کی ضرورت ہے امت کو، اور بغیر امام کے امت کو چلایا نہیں جا سکتا۔ نظام الہی ہے، یہ کائنات خدا نے بنائی ہے، خدا بہتر جانتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے۔ اس میں میری آپ کی ناراضگی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ خدا نے اس کو کیوں بنایا، خدا نے پہلا شخص بھی اتارا تو نبی تھا، یعنی ہدایت کے بغیر خدا کسی کو نہیں چھوڑتا۔ آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول خدا ختمت مرتبت ہیں، آخری نبی ہیں، نبوت ختم ہو گئی، نبوت کوئی نہیں آئے گی، مگر آخری نبی نے جاتے جاتے ایک نظام دے دیا۔ اب کسی نے اس کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیا، کسی نے اس کو تھوڑا ہلکا ہلکا پکڑا، لیکن پکڑا ہوا ہے سب نے، اس لیے اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، لوگ مانتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا کیوں نہیں مانتا، جتنا مان رہا ہے اسے ماننے دیں۔ ابھی ہم سب کو اس کا انتظار کرنا ہے جو غیبت کے پردے میں ہے، اور وہ سب کا امام ہے۔ سارے فرقے، سارے مسلک اس کو مانتے ہیں، سب کا عقیدہ ہے، سب اس کو مانتے ہیں، اور نام بھی ایک ہی ہے، حسب نسب بھی ایک ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے
اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں. شخص ایک ہی ہے، اور ظاہر ہے جب کوئی ظہور کرے گا تو پیدا ہو کے ہی کرے گا، تو اس میں کوئی اتنی اختلافی بات نہیں ہے. اس لیے کہتا ہوں وسیع کریں ذہن، وسعت کریں. ضرورت کیوں ہے اس امام کی کہ جو الہی نمائندہ ہے؟ ضرورت کیوں ہے؟ عزیزان محترم، انسان کی سرشت میں ہے کہ اسے شہر میں رہنا ہے، مدنی، یعنی انسان ایسا نہیں ہے پہاڑوں میں چلا جائے اکیلا زندگی گزارے. خدا نے اس کو بنایا ایسا ہے کہ اسے ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن، سنت وہ قوانین ڈرائیو کر رہی ہے کہ جو ایک معاشرے میں ضرورت ہے. یعنی آپ کا دوسرے پہ حق کیا ہے، لین دین کے معاملے کیسے ہونے چاہیے، فلانا عقد کیسے ہونا چاہیے، فلانی چیزیں کیسے ہونی چاہیے، سب. ہمسائے کا حقوق کیا ہے، کام کرنے والے کا حق کیا ہے، غلام کا کیا ہے، آقا کا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام جانتا ہے انسان کی نیچر میں یہ ہے کہ وہ ساتھ رہ سکتا ہے، ساتھ رہنا ہے، اکیلے نہیں رہ سکتا. شہر میں میکینک بھی چاہیے، ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، بڑھائی بھی چاہیے، موچی بھی چاہیے، سب چاہیے، سب ضرورت ہے. اب آپ سارے بچوں کو بولیں آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر، اتنے سارے ڈاکٹر ہو گئے. وہ میرا بیٹا بتا رہا تھا فلانے ملک میں بابا وہ اتنے لوگوں کو شوق ہے ڈینٹسٹ بننے کا کیونکہ پیسے زیادہ ہیں. تھوڑے دنوں بعد جو ہے وہ دانت ہی کسی کے خراب نہیں ہونے والے، تو ڈینٹسٹ کے پاس کون جائے گا؟ معاشرہ کلیکٹیو چلتا ہے، کلیکٹیو. اس نیڈ کو سامنے خدا جانتا تھا، خدا خالق ہے، اس کو رکھتے ہوئے خدا نے ہادیوں کو بھیجا ہے. انسان خود قانون نہیں بنا سکتا. انسان جو بھی قانون بنائے گا اس میں اس کا فائدہ ہے کہیں نہ کہیں. آپ کے سامنے آج جو کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ اپنوں کو نوازتا ہے، کل کوئی اور بیٹھے گا وہ اپنوں کو نوازے گا. جس کے پاس قانون آتا ہے وہ قانون توڑ دیتا ہے. کوئی اپنے ملک میں قانون کو رکھتا ہے لیکن دوسرے ملک میں اس قانون آپ کے سامنے ہے. ویسٹ کے ملکوں کے جو مطلب اپنے آپ کو کہتے ہیں بہت مہذب ہیں، ان کے ملک کے قوانین دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں. وہ دوسرے ملکوں پہ آ کے وہ حملے کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں. یا خود اپنے اپنے ملک کے اندر دیکھیں آپ، فرانس کے قانون دیکھیں کب سے بنے ہوئے ہیں. انسان کی قیمت کم ہے، جانور مہنگا ہے. جانور کی قیمت زیادہ ہے، انسان کی قیمت نہیں ہے. ایسے میں انسان کیا قانون بنائے گا؟ ایک ہی ملک نے کتنے سو سال آپ دیکھیں پوری دنیا کے خطے پہ حکومت کی ہے. کیا کیا ہے؟ لوٹ، چوری، کیا کیا؟ سب لے گئے، نکل گئے. قانون کون بنائے؟ کون نے؟ خدا چھوڑ دے ایسے ہی. خدا نے کیا 1,24,000 کو اس لیے بھیجا تھا یہ کچھ بھی کرتے رہیں، ایک دوسرے کو مارتے رہیں، کاٹتے رہیں، پیٹتے رہیں، کہیں پیٹرول کی دولت کی وجہ سے، کہیں کسی دولت کی وجہ سے، کسی وجہ سے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی بے ہدف ہے. خدا نے زندگی ایسی بنائی، خدا نے دنیا کو ایسی بنایا، تو پھر پروردگار تو نے کیوں بھیجا 1,24,000 پہ ہم پر؟ خدا بولے گا نہیں، میں نے پورا نظام دیا تھا، تم نے خود چھوڑا ہے. میں نے غدیر میں تمہیں نظام دیا تھا، تم نے خود اس کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے. ہر دور میں امام دیا. آج آپ کے سامنے دنیا چیخ رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، پانی کی جنگ، کھانے کی جنگ، پیٹرول کی جنگ آپ کے سامنے ہے. دنیا کے حالات، کون نجات دے گا اس بشریت کو؟ کسی کے پاس دنیا کے سارے نظام فیل ہو، کمیونزم فیل، سوشلزم فیل، سب ختم، کوئی کچھ نہیں کر پایا. آپ کے سامنے رشیا ٹوٹ گیا، بکھر گیا. گورباچوف جب تھا اور امام خمینی کے پاس اس نے بندہ بھیجا جب انقلاب تھا، امام نے اس کو لیٹر لکھا تھا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، دعوت. لیکن ان کو اپنی اتنی بڑی حکومت پہ وہ تھا، انہوں نے امام کا خط، مگر امام خمینی نے کہا کہ میں سن رہا ہوں کمیونزم کی ہڈیوں کو چٹکتے ہوئے. وہ کیا ہوا آپ کے سامنے؟ وہ کس چیز سے ٹوٹا؟
یہ خود گورباچوف نے بعد میں کچھ سالوں کے بعد جب وہ برسی پہ آیا، اس کے بعد اس نے کہیں امریکہ میں کہیں انٹرویو میں بتایا کیسے اتنا بڑا ملک ٹوٹ گیا، کیسے ٹوٹا۔ کو تھوڑا مطالعہ گیا ہے جوان، ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، کچھ تحریکیں پڑھیں دنیا کی، انقلاب پڑھیں دنیا کے، فرینچ ریولوشن کو پڑھیں، 16 سینچری رونسانس کو پڑھیں تو صحیح کہ انسانیت کیسے آ رہی ہے، پڑھیں کس طرح استعمار نے کرسچینٹی کو صرف سنڈے میں ایک آدھا گھنٹے کا دین بنا دیا، کیسے بنا دیا؟ دین ہے، پورا ریلیجن ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ صرف سنڈے والے دن، سنڈے کو کھلتا ہے۔ میں افریقہ کے ایک ملک میں گیا، بچہ تھا چھوٹا سا، اپنا مسجد میں آتا تھا، تو مولانا آئی ہیو ون کوسچن، میں بچہ ہے منع تو نہیں ہے، سوال پوچھو۔ ہاں مولانا اسلام از ویری ہارڈ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا یو ہیو ٹو پرے 5 ٹائم ڈیلی، 5 نمازیں ڈیلی پڑھنی ہے۔ تو میں نے کہا، کہہ رہا کرسچینٹی کو دیکھیں کتنی آسان ہے، ہفتے میں ایک دفعہ جاؤ۔ دیکھیں بچے کو ذہن میں کیسی انگریزی کتابیں پڑھانے کا شوق ہوتا ہے نا، اچھی بات ہے، پڑھائیں۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ میں نے اسے بولا کہ کیونکہ بھارت وہ جہاں کا رہنے والا تھا، وہاں ایک سٹون بہت فیمس ہے، صرف وہیں کا ہے وہ۔ تو اللہ نے میرے ذہن میں نے بچے کو میں کیا جواب دوں، نہ جواب دو تو بس کو اس کے لیے خدا نے مدد کی۔ تو میں نے کہا یہ تمہارے یہاں یہ سٹون ہے، یہ اتنا پریشیس کیوں ہے؟ اس کو تم نے بہت شوکیسوں میں رکھا ہوا ہے، بہت عام سٹون کو کیوں نہیں رکھتے؟ کہا کہ وہ ایکسپینسو ہے، ریئر ہے۔ تو میں نے کہا اسلام بھی ریئر ہے، اس ریئر کی حفاظت کے لیے تمہیں 5 دفعہ بلایا جا رہا ہے۔ لیکن کیا چیز تھی کہ مسیحیت کو صرف اتوار کے دن 1 گھنٹے کا دین بنا دیا؟ اس پہ بھی ہمارے دوست کرسچن بہت کم ہی جاتے ہیں، مطلب چھٹی کر لیتے ہیں، اللہ چھوڑو، جہاں اتنے دن چھٹی ہے وہاں 1 دن اور چھٹی۔ کیوں؟ کس نے کیا یہ؟ پڑھیں تاریخ کو۔ آج دنیا کے اندر اب تو بہرحال حالات بہت تیزی سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، جو شکلیں اسلام کی بنا کر دنیا کو پیش کی، جو ٹیررزم دکھا کر کے اسلام ٹیررسٹ مذہب ہے۔ کون ٹیررسٹ ہیں؟ آپ ٹیررسٹ ہیں، میں ٹیررسٹ ہوں۔ کون ہے ٹیررسٹ؟ خود بنایا، خود شکلیں بگاڑی، خود ان کو جگہ دی، خود ان کو ساری چیزیں دیں، اور پھر اس کو پوری دنیا میں دکھایا۔ دیکھیں یہ لوگ تو کتنے وحشی ہیں، گردنیں کاٹتے ہیں، مارتے ہیں۔ خود بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ یہ جو اسلام پھیل رہا ہے دنیا میں، اس کو روکو، اس کو روکو۔ لیکن ہمیں ظاہر ہے ہمیں اس سے کیا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مسئلہ میں کیا، نہضت والا صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں ہے، نہضت کربلا امام کے راستے پر گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو آدمی، جگر کا خون دینا پڑتا ہے۔ وہی کیا آپ کے سامنے، اسلام کے ساتھ کیا کیا۔ وہ یہ شکل کیوں دکھا رہے ہیں؟ تاکہ لوگ اسلام سے بھاگیں، اسلام کے قریب نہ آئے۔ خوب نجات کس کے پاس ہے؟ کون دے گا نجات؟ کون سا اسلامی سسٹم بھی ابھی جو ڈپلائڈ سسٹم ہے دنیا کے اندر، اسلامی، اپنے ہر کوئی اسلامی ملک ہے نا، بہت سارے ملک اسلامی ہیں، یہ بھی اسلامی ہے، وہ بھی اسلامی ہے، ساری اسلامی ملک ہیں، اسلام کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا، سب اسلامی ملک ہیں۔ کون سا سسٹم؟ کوئی بھی سسٹم نہیں ہے، کوئی دنیا کا سسٹم نہیں ہے، صرف الہی سسٹم، وہی انسان کو نجات دے۔ ہاں جو سسٹم اس سسٹم کے قریب کی اپنے آپ کو کوشش کر رہا ہے، وہ جا کے مل جائے گا، وہ کوئی بھی ہو۔ آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی مل جائیں گے، کیونکہ انسان کے پاس نجات خود نہیں ہے، نہیں دے سکتا، کیسے کرے گا؟ اور یہ صرف مسلمانوں کے نہیں، عزیزان محترم، جتنے بھی زندہ مذہب ہیں، چاہے وہ بدھسٹ ہے،
چاہے وہ پارسی ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں، چاہے وہ جیوز ہیں، جتنے بھی، ان سب کی کتابوں میں آخری زمانے کی تعریف ہے، آخری زمانے کے حالات ہیں، اور وہ جو شخص آئے گا نجات دے گا اس کا ذکر ہر مذہب کے اندر ہے، نام مختلف ہے۔ آج دنیا پوری کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو اس ایک سے دور کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف دجال کا سسٹم ہے۔ دجال، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ کامیاب ہے، اور کچھ کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ کون ہے، وہ دوسری طرف جائیں گے۔ یہی دو امام ہیں، ایک بہشت کی طرف، کامیابی کی طرف، سعادت کی طرف، ایک نار کی طرف لے کے جائے گا۔ اس ٹائم پوری دنیا میں یہ دو بلاگ ہیں بس، ایک حق ہے ایک باطل ہے، بس تیسرا نہیں ہے کوئی۔ کربلا میں دو ہی یہ چیزیں تھیں، یا حق تھا یا باطل تھا، درمیان میں کوئی نہیں تھا کہ مولا میں مطلب نہ آپ کی طرف ہوں نہ آپ کی، میں درمیان میں ہوں۔ درمیان نہیں ہے، دیر از نو گرے ایریا، یا بلیک ہے یا وائٹ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں، ہم بلیک کی طرف ہیں خدا نخواستہ، اور دنیا کو دیکھیں، دنیا کا بلاک دیکھیں، کون سا بلاک بلیک ہے، کون سا بلاک وائٹ ہے۔ آپ کے سامنے دنیا بہت تیزی سے مرجنگ چینجز آ رہی ہیں۔ آج کا مومن وہی ہے جسے پتا ہو کہ اپنے امام کے انتظار کے لیے کہاں پہنچنا ہے۔ اس میں کوئی فرقہ واریت کچھ نہیں ہے، یہ سب ہماری اپنی معذرت کے ساتھ دکانیں ہیں۔ ہر کسی نے اپنے اپنے ماننے والوں کو بزی رکھا ہوا ہے، وہ ادھر نہیں آنے دیتا، وہ ادھر نہیں آنے دیتا، ہر مسلک فرقے۔ دیکھیں کیوں فرقہ واریت اس ٹائم بیسٹ ٹول ہے دشمن کے پاس قوموں کو بزی رکھنے کا۔ فرقہ واریت، آپس میں لڑاؤ، ذرا سی ایک بات کر دو آپس میں لڑ جائیں گے۔ کیوں عقل معوف ہوئی ہوئی ہے، کیوں نہیں سمجھتا میں دشمن کی سازش کو، کیوں نہیں میں قرآن سے خود درس کو لیتا اجزاء موت۔ نظام ایک ہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار اتنی بڑی کائنات بنائے اور بغیر ہادی کے کائنات کو چھوڑ دے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا کی سرکار کی اپنی حدیث ہے کہ جو اپنے امام کو پہچانے بغیر، معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا ہے، سرکار کی حدیث۔ تو ہمارا امام کون ہے؟ عزیزان محترم، وقت بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے، خوب کیسے پہچانے؟ جب نظام الہی ہے، اس کو درک کرنے کے لیے باطن بھی پاک چاہیے۔ دشمن جہاں باہر سے حملہ کر رہا ہے، آپ کے کلچر پہ حملہ کر رہا ہے، آپ کے اکنامکس پہ حملہ کر رہا ہے، یہ سب دشمن کے حملے ہیں، پوری دنیا پہ ہے، آپ کے اوپر بھی ہم بھی کھا رہے ہیں۔ دوسری طرف دشمن باطن پہ بھی حملے کر رہا ہے، جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ ابھی اس ٹائم جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ جہاد اکبر، جہاد بن نفس ہے۔ آج کے دور کے اندر جنگ احد میں صدر اسلام میں مسلمان جنگ کر کے تلوار سے خون ٹپک رہے ہیں، جیسے ہی گزرے رسول کے پاس، رسول نے کہا کہ مرحبا، مطلب جہاد کیا، مگر جہاد اکبر باقی ہے۔ کہا یا رسول اللہ کون سا جہاد ہے؟ کہا جہاد بن نفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ آج بہت شوق ہوتا ہے، ہم لوگ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بڑا آسان ہے یہ کرنا وہ کرنا، اتنا مشکل۔ اصل جو مشکل ہے وہ سردیوں کی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر
فجر کی نماز پڑھنا ہے، یہ جہاد ہے، یہ کر کے دکھائیں۔ جو آدمی خدا کی بارگاہ میں کھڑا نہ ہو پائے وہ میدان جہاد میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، صدر اسلام میں ایک جوان صبح نماز میں رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، رسول نے دیکھا اس کی کیفیت بہت الگ سے ہے، کہا کہ جوان کیا ہوا؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں مناظر کو، کون جنت کی طرف جا رہا ہے، کون جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی اس مقام پر ایک جوان عبادت سے پہنچ گیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ جوان، عزیزان محترم، یہ وہ خزانہ ہے کہ جسے دشمن آلودہ کرنا چاہتا ہے۔ یہی انہی کے لیے تو یہ ساری مجلس ہے، انہی میں سے تو کوئی اٹھے گا۔ وہ واقعہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، برحال ذہن میں آ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک شہر کے دروازے پہ پہنچے، اس کی ایک دیوار گری ہوئی تھی، تو جیسے ہی ہٹائی تو دیکھا کہ وہاں پر ہیرے جواہرات، حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں لیکن جیسے ہی ہیرے جواہرات دیکھے تو اٹھانا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے اب دیکھا کہ یہ تو اب حضرت عیسیٰ، کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں اور میں شہر سے ایک ایسا ہیرا لے کر آؤں گا جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ حضرت عیسیٰ تم لوگ یہیں رکو، میں حضرت عیسیٰ گئے، دیکھا ایک پرانی شہر کی ٹوٹی پھوٹی آبادی، کوئی چھوٹا سا گھر، گئے، بوڑھی سی عورت، کہا کہ میں نہیں جانتی حضرت عیسیٰ ہیں؟ کہا میں مسافر ہوں میم۔ کہاں بیٹھ؟ کہا میرا بیٹا ہے وہ مزدوری کرنے گیا ہے، وہ آئے گا۔ تو جیسی آیا وہ جوان، دیکھا اس کے چہرے پر کرب ہے، کرب، ایک درد میں ہے، نبی خدا کی پہچان گئے۔ کہا جوان کیا مشکل ہے؟ کہا نہیں کوئی مشکل نہیں۔ کہا بتاؤ شاید میں تمہاری مشکل حل کروں۔ کہا ایسے ایسے ہے، میں مزدوری کرتا ہوں، یہ وہ۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، کاروان، ہوا چلی، پردہ ہٹا تو میری نگاہ اس محمل پر پڑ گئی، اور وہ ایک نگاہ میری پڑی خاتون پر، تو بس وہیں میں عاشق ہو گیا۔ لیکن جب میں پیچھے پہنچا تو وہ یہاں کے جو سلطان ہے، جو بادشاہ ٹائپ، اس کا کاروان تھا، اور وہ اس کی بیٹی ہے، اور اب یہ قرب اندر کھائے جاتا ہے، میں تو غریب سا آدمی، میں کیا کروں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہا میرے ساتھ تم چلو، باہر نکلے، کہا پتھر جمع کرو، تشت میں جمع کیا۔ حضرت عیسیٰ نے اذن الہی سے ان سب کو ہیرے جواہرات میں بدل دیا۔ کہا یہ جاؤ، لے جاؤ بادشاہ کی خدمت میں اور اس کو دے دینا۔ میں لے گیا، اور پھر اپنی درخواست، جب بادشاہ آتا تھے تو ہیرے جواہرات جانتا تھا، جب اس نے اتنے قیمتی پتھر دیکھے تو کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ رشتے کے لیے۔ کہا میں دے دوں گا، ایک اور ایسا تشت لے آؤ۔ وہ پھر آیا، حضرت عیسیٰ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، دوبارہ بنایا، لے گئے۔ ادھر شادی ہو گئی۔ جب سب ہو گئی تو اس بادشاہ نے دیکھا جوان اچھا ہے، اپنا سارا تخت تاج اس کو دے دیا، اب تم فقیر بادشاہ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ کو بولا کہ حضرت عیسیٰ کو دیکھا، حضرت عیسیٰ نے بولا اچھا میں اب چل رہا ہوں۔ کہہ رہے کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو اچھی زندگی گزارنے کے دن آئے ہیں۔ کہا نہیں، یہ زندگی کوئی مقصد نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس سے بھی بڑی اور چیزیں ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا خدا کی بندگی ہے۔ اس جوان نے کہا کہ مجھے تخت و تاج دے کر آپ خود جو ہے وہ بندگی، اس نے سب چھوڑا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ چلنا شروع ہوا۔ اب حواری سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہیرا آئے گا، کوئی جواہرات آئیں گے۔ جیسے ہی پہنچے
تو کہا کہ وہ کہاں ہے جو قیمتی ہیرا آپ لینے گئے تھے؟ کہا وہ قیمتی ہیرا اس جوان کا قلب ہے جس میں خدا بستا ہے۔ وہ چاہیے امام زمانہ کو، چاہیے امام زمانہ۔ امام زمانہ کیسے دیکھیں گے آپ؟ امام زمانہ کیسے دیکھیں؟ کیسے حسین ابن علی نے لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے؟ کیسے کیا ہے؟ کوئی لوگوں کے خاندان تھے؟ نہیں، قلب، جس کا دل اللہ کے لیے دھڑکتا ہو، ولی الزمان اسی کا انتخاب کرتا ہے۔ آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے تھے کہ اپنے دل کو کسی کو کرائے کو مت دینا، یہ صرف خدا کے لیے ہے، صرف خدا۔ تو آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہمارے قلب میں کیا ہے؟ کہاں ہے قلب؟ مجلس حسینی پاک کرنے کے لیے ہے، پاک جیسا بھی ہے انسان جہاں پہ بھی ہے، لیکن جب یہاں آ جائے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے دنیا میں جو قلب کو پاک کرے، کوئی نہیں، اور اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ دنیا وہاں جہان میں آپ کہیں جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، کچھ حاصل کرنے، کچھ پڑھنے، کوئی ٹریننگ کرنے، کوئی نہ کوئی شرط ہے داخلے کی، اور حسین ابن علی کی اس یونیورسٹی میں کوئی شرط نہیں ہے، جو جیسا ہے آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ بہت بڑا تاجر تھا، اس کا بھائی بہت خراب تھا، بہت الٹے سیدھے کام، چوری، یہ وہ، بہت تنگ تھے۔ عالم دین کی خدمت میں آئے، کہیں کہ ہم اپنے بھائی کو آپ کے پاس لاتے ہیں، کوئی نصیحت کر دیں، کوئی واعظ کر دیں۔ کہا کیوں؟ کہا ایسا ایسا ہے۔ کہا جب ایسا ایسا ہے کسی کی سنتا تو میری نصیحت بھی کوئی کام نہیں کرے گی۔ تو کہا کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو، کہا اسے کربلا لے جاؤ، اسے کربلا لے جاؤ، اگر وہاں کچھ ہو گیا تو بس پھر ہو سکتا ہے، ورنہ خیر۔ وہ چلے گئے، واپس آئے، وہ تاجر جو تھا مولانا کی خدمت میں آیا تو اس نے بولا کیا ہوا؟ کہا کہ ہاں ہم اپنے بھائی کو لے کے گئے، گاؤں کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، بین الحرمین، لیکن جیسے ہی حرم سید الشہداء میں داخل ہوا نا، زار و قطار رونے لگا، روتا رہا روتا رہا، روتا پھٹ گیا بالکل۔ کہا اچھا ہاں، کہا بس پھر سر جھکائے چلتا، تو کہا پھر تو بہت اچھا ہو گیا، اب ایسا کرو تم اسے لے آؤ، میں نصیحت کر دیتا ہوں۔ کہا حاجی آغا نصیحت کی اب ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب وہ وہاں اتنا رو رہا تھا نا، گریے کر رہا تھا، تو ہم نے بولا اسی رونے اور گریے کے واسطہ اپنے آپ کو بدل دو۔ کہا اس نے بھی وہیں قسم کھائی کہ آج کے بعد میں کوئی غلط کام۔ حسین ایک نگاہ کسی پہ ڈال دے، ہر علیہ السلام ہو جاتا ہے، ایک نگاہ۔ یہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس ٹائم دنیا میں، نہ صرف پاکستان، ہندوستان، مڈل ایسٹ، افریقہ، امریکہ، کینیڈا، اس طرف آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اس ساؤتھ ایشیا، ایسے ایسے ملک ہیں آپ نے نام نہیں سنے ہوں گے، ایسے ایسے ملک ہیں۔ ایسی ایسی میں جگہوں پہ گیا ہوں کہ مجھے خود تصور نہیں تھا کہ یہ دنیا کے نقشے میں بھی ہے کہ نہیں ہے، ایسی ایسی جگہ پر، مگر نگاہ حسین لوگوں کو منقلب کر رہی ہے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ہے کہ دنیا اکٹھی ہوئی ہے ایک نام کے لیے؟ دل تڑپتا ہے کسی طریقے سے کربلا پہنچ جاؤں میں، روزی میری کربلا ہو،
رزق اللہم ارزقنا کربلا، پروردگار تو میرے رزق میں کربلا لکھ دے۔ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں آدمی تڑپتا ہے؟ کیا ہے کربلا میں؟ کروڑوں لوگ پیدل چل رہے ہیں۔ 40 خدا ہم سب کو نصیب کرے۔ ہر شخص، دنیا کی پورا میڈیا پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں، اب تو خیر بہت ہی کو تھوڑا میڈیا جو بہت ہی بغض رکھتا ہو تو چھپاتا ہے، ورنہ تو اب چھپنے والا معاملہ پوری دنیا کا میڈیا پہنچا ہوا ہے، بڑے بڑے چینل، ہر کوئی رپورٹر، ویلاگر، ہر کوئی پہنچا۔ ماجرا کیا ہے؟ ہو از حسین؟ حسین کون ہے؟ یہ کون ہے کہ جس کے لیے لوگ اپنی جیب سے پیسے دے کر جا رہے ہیں، اور پیسے دے کر بھی التماس کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ خدا کے لیے مولا بلا لے، مولا بلا لے، پیدل چلوں گا، کہیں بھی سو جاؤں گا۔ پیسے والا شخص ہو، امیر شخص ہو، رستے میں مٹی پہ سو جاتا ہے، بستر پہ سو جاتا ہے۔ جو زندگی میں پیدل نہیں چلا ہوتا وہ بھی پیدل چل رہا ہے۔ جو جس کے پاس ہے وہ عراقی پورا سال کماتا ہے، پورا سال کیوں کماتا ہے؟ چند دن کے لیے کہ امام حسین کے زائروں کو میں کھلاؤں گا، پورا سال کماتا ہے۔ کیا ہے حسین؟ دنیا کی کوئی حکومت ایک دن کروڑوں کو کھانا نہیں کھلا سکتی، مگر یہ حسین کی حکومت ہے۔ کھانا اتنا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ لے جائیں، آپ لے جائیں۔ عزیزان محترم، یہ معاملہ دنیاوی نہیں ہے، خدا کے لیے۔ اسے فرقوں میں مت بانٹیں۔ خود امام حسین علیہ السلام نے یہ، اور ایک روایت جو ہے مختلف ہے کہ چھوٹے سے ہیں اور رسول کی خدمت میں آئے۔ اس کا ایک حصہ میں نے آپ کو چند دن پہلے بیان کیا۔ جیسے آئے رسول خدا احترام میں، محبت میں کھڑے ہوئے۔ راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بچہ ہے 4-5 سال کا، آپ خاتم الانبیاء۔ خائن عرش کے دائیں عرش، البتہ ہے کہاں عرش؟ ہے کیا؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرش کہتے کسے ہیں؟ ہم قاصر۔ عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی عرش پہ لکھا ہے۔ صرف میرے آپ کی نجات نہیں ہے، پوری کائنات کی مخلوق کی نجات حسین کے پاس ہے۔ آپ کتابیں پڑھیں، آپ کرسچنس نے بک لکھی ہیں، کتنی دفعہ، وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ، ایک کرسچن ہے لبنان کا، اس نے امام حسین پہ کتاب لکھی، اور اس نے کہا ہے کہ آپ امام حسین کو اپنے مذہب تک نہ رکھیں۔ امام حسین پوری دنیا کی مظلومیت کی پکار ہے۔ یا اللہ صلی علی محمد۔ عزیزانے ہوتا خوب، یہ ہم لوگوں نے بانٹ دیا ہے، ہم نے اپنی مجالس اور محافل کو ایسا کر دیا ہے، ورنہ امام حسین، ہم خدا کا شکر کریں گے ہمارے والدین نے ہماری تربیت ایسی کی۔ لیکن بہرحال دور زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، بہت ساری چیزیں اب تبدیل ہو گئی ہیں، لیکن آداب بہرحال ہونا چاہیے، ادب ضروری ہے۔ پہلے لوگ چاہے دوسرے مسلک کے بھی تھے، بہت ادب کرتے تھے، ابھی آہستہ آہستہ لوگ تھوڑے تھوڑے، میں تو یہی کہوں گا بس جس کا جو نصیب ہے، حسین جس کے نصیب میں آ گیا اس کی زندگی بچ گئی، ہر کسی کا اپنا نصیب ہے۔ اپنی ذات کو بہتر کریں ظالم۔ کیوں امام حسین نے یہ قربانی دی؟ کیوں امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب قربان کیا؟ صرف لا الہ الا اللہ، توحید کی خاطر۔ کیا یہ توحید آج مسلمانوں کے وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ خوف خدا ہماری زندگی میں ہے یا نہیں؟
جبکہ دوسری طرف پروردگار اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اس پر رحمت، اس پر ہر چیز اس نے اتاری ہوئی ہے۔ یہ بندہ ہے جو خود کھنچتا ہے دنیا کی طرف، تمایل اختیار کرتا ہے۔ دنیا کی ماہیت ہی ہے جس نے نبیوں کے مقابلے میں آ گئے، ولیوں کے مقابلے میں دنیا تھی۔ حابیل اور قابیل کے درمیان میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قربانی، بس شیطان وہی نفوذ کرتا ہے۔ خدا کی مرضی، خدا جس کو قبول کرے۔ اخلاص اور خلوص تھا، نہیں ہوئی پہلا معاملہ، اس کے بعد آپ کے سامنے آہستہ 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 انبیاؤں کو جو تکلیف ہوئی کس نے دی ہے؟ دوسری مخلوق تھوڑی تھی، دنیا نہیں جگہ دیتی آپ کو۔ آج بھی دنیا برداشت ہی نہیں کر رہی ہے، آج دنیا کو برداشت نہیں ہے، آج دنیا کی طاغوتی نظام کو برداشت نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ ترقی کرے۔ اس لیے آپ دیکھیں آپ کے آس پاس، آپ کے اطراف، اور آج جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے حکمراں، اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، کیا ہے؟ دنیا ہے اور کیا؟ چند دن کی حکومت کی خاطر انسان کتنی چیزوں کو بیچ دیتا ہے، نفس کو بیچ دیتا ہے، کتنا جھوٹ، کتنا، کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ کیا کرے گا آدمی؟ یہ لے کے جائے گا اپنے ساتھ، یہ اتنی جائیداد، اتنی ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کے جائے گا قبر تو خالیات ہے۔ بہلول دانا کا واقعہ جو وقت کے خلیفہ کے ساتھ گزر رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہ قیامت والے دن سوال کیسے ہوں گے؟ کہا میں ابھی کیا جواب دوں، میرے پاس کل آ جانا۔ دیکھا ایک جگہ اس نے لوہے کی اس نے گرم کیا ہوا، کہا کہ سوال ایسے ہوں گے، گرم دھیکتا ہوا ہے، اس پہ کھڑے ہو اور اپنا نام اور جو تمہارے پاس ہے وہ بتاؤ۔ بہلول دانا خود چلے گئے، اپنا نام بتایا، کیا تھا جو تھا نام بولا، واپس آ گئے۔ اور وہ سلطان اپنے جاؤ حشم کے ساتھ، نام اتنا بڑا ہوتا ہے، پاؤں جل گیا، بتاتے کیا کہ یہ تھا وہ تھا یہ تھا وہ تھا۔ اب آپ بتاتے نا یہ فلانا وہ فلانا، نام شروع ہوتا ہے فلانا ڈاکٹر، یہ وہ چیف منسٹر، فلانا 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 فلانا، یہ وہ، پھر یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ گاڑیاں۔ قیامت ایسی ہے، پاؤں جل گیا۔ جتنا بوجھ ہلکا ہوگا اتنا آسانی ہوگی، اور اگر مال ہے بھی تو حلال ہو، حلال حلال لقمہ نہیں تھا امام کے سامنے والوں کا۔ یہی تو وجہ ہے، امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا تمہیں کیوں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی روز عاشورہ؟ کیونکہ تمہارے شکموں میں حرام لقمے ہیں، حرام۔ آج آپ دیکھیں قوموں کو برباد کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ حرام، حرام کو ہم کر دو، حرام لقمہ۔ کربلائی قاسم قم المقدسہ قبرستان نو کے اندر ان کا روزہ، قبر مطہر ہے، داستان آپ نے سنی بھی ہے۔ ایک ہی دفعہ میں قرآن، معصومین نے کرم فرمایا، ہاتھ رکھا، قرآن حفظ ہو گیا۔ مزدور آدمی تھا، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، قرآن حفظ ہو گیا۔ ایسا حفظ ہوا کہ جب آیت اللہ برجردی نے بتایا، اس زمانے میں امتحان لیا تو کتاب دکھائی عربی کی، تو عربی میں کتاب ہے 10 لائنیں ہیں، 1-2 لائنیں قرآن کی آیتیں، باقی عربی ہے۔ جہاں صرف قرآن لکھا ہوتا تھا وہیں پر انگلی رکھتے تھے، باقی نہیں آتا تھا سمجھ۔ تو کہا کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ کو تو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ کہا جہاں قرآن ہے وہاں نور نکلتا ہے، نور۔ کیوں؟ حلال۔ کھیتی باڑی کرتے تھے، مزدور کرتے تھے، جب تک زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جب تک گھر گندم لے کے نہیں جاتے تھے۔ ایک دن کسی نے کھانے پہ بلایا، پتہ نہیں تھا، کھانا کھایا، دیکھا وہ جو قرآن حفظ ہے وہ اڑ رہا ہے، بھول رہے ہیں۔ جا کر کہہ کی جان بوجھ کے کہ الٹی آئے۔ پوچھا یہ کھانا کیسا تھا؟ کہا کچھ مشکل تھی۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، آج قرآن پہ عمل کرتے ہیں، نور
نہیں ہے ہمارے اندر. آج معاشرہ ظاہر حلیہ ڈیفینیشن نہیں ہے. مجھے آپ لاکھ خوش کرتے رہیں مولانا آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے، میں جانتا ہوں میں اندر سے کیسا ہوں. دنیا کی روشنیاں، یہ چکا چوند مجھے روشن نہیں کر سکتے. میں آپ کے لیے روشن ہوں. ملائکہ کے لیے روایت ہے وہی گھر روشن ہوتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. امام قرآن ہے. شب عاشور قرآن پڑھنے کی مہلت مانگی گئی ہے، خیموں میں قرآن کی تلاوت تھی. میں کتنا قرآن، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کسی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ وہ کون سی پیج یا اپلیکیشن ہے کہ میں نے، عزیزان محترم دوستوں نے بہت زحمت کی، 7 منٹ 6 سے 7 منٹ ڈیلی ویڈیو وتھ ٹیکسٹ آڈیو سب ملا کے قرآن کی تفسیر ہے. 6 دن کنٹینیو آتی ہے. سبیل قرآن یوٹیوب پہ چینل ہے، سبیل قرآن. تقریباً ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 3 سے 5 سال میں اگر کوئی شخص دیکھے ایک تفسیر اس کی ختم ہو جائے گی. ہم لوگ بھی جذباتی نہیں ہے کہ 1-2 دن میں آپ کو تفسیر ختم، ہمیں بھی پتہ ہے آپ کے پاس ٹائم زندگی میں نہیں ہے. 7 منٹ ڈیلی، لیکن نہیں ہوتے آدمی کے پاس، یہ بھی پریکٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں. 3 منٹ ڈیلی دے، 300 دنوں میں تقریباً آپ کا قرآن سبیل قرآن پہ ختم ہو جائے گا. 3 منٹ نہیں میرے پاس، 7 منٹ نہیں میرے پاس. پھر میں کہتا ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا. کہاں کروں گا میں، کس سے کروں گا میں؟ آج میرے ہاتھ میں موبائل ہے، اس پہ آتی ہوئی تصویر پہ تو میری انگلی رکتی نہیں کہ میں اس کو اگنور کر دوں. تو میں اپنے اس انگلیوں کو وقت کے امام کے لیے کٹواؤں گا؟ نہیں کٹتی. اندر پاکیزگی ڈالیں. دنیا ہمیں آلودہ کرنا چاہتی ہے. حرام لقمہ، حرام تعلقات، حرام یہ ٹی وی میڈیا آپ کے سامنے ہے. ہر کوئی نفس کا غلام ہے. نفس جو اپنے آپ کو آزاد کر پائے گا وہی کربلا پہنچے گا، یاد رکھیے گا. اگر آج آپ اپنی زبان پہ قابو پا سکتے ہیں، اپنی نگاہوں پہ، اس پہ، تو آپ پہنچیں. مشہور عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، طالب علم تھے، بیٹھے ہوئے تھے، نہر بہہ رہی تھی، درخت کے سائے تلے ایک سیب آیا، اٹھایا، کھا لیا. خیال آیا کہ سیب پتہ نہیں کس کا ہے، پتہ نہیں کس کے درخت سے ٹوٹا، کس کے باغ سے ٹوٹا، میں نے تو کھا لیا، جائز نہیں ہے. پانی جہاں سے آ رہا تھا پیچھے پیچھے گئے کہ یہ نہر گزر کہاں سے رہی ہے. دیکھا تو ایک باغ میں سے آ رہی تھی. کہا اسی باغ کے مالک کو ڈھونڈا، اس سے پوچھا کہ یہ ایک سیب تھا، میں نے کھا لیا، مجھے حلال کر دیں یا پیسے لے لیں، کیونکہ ورنہ میرے پر جائز نہیں ہے. یہاں انسان پوری کی پورے باغ کھا جاتا ہے لوگوں کے. یہاں پورے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کھا لیا لوگوں نے، پتہ نہیں ملک کھا گئے لوگ. وہ شخص جس کا باغ تھا اس نے دیکھا کہ یہ اتنا پاکیزہ جوان ہے جو ایک سیب کے لیے اتنا چل کے آیا ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ میں ایک شرط پہ حلال کروں گا. کہا میری بیٹی ہے ایک جو نابینا ہے، جو بہری ہے، جو گنگی ہے، اس سے شادی کرو گے تو میں حلال کروں گا. اب اس طالب علم کے لیے قیامت ہدف تھا زندگی کا، دنیا نہیں. اس نے بولا ہاں میں کروں گا. جب شادی ہو گئی، سب ہو گئی، جیسی کمرے میں گئے خاتون نے سلام کیا. جیسی سلام کیا وہ والد بھی آ گئے. کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ
یہ نابینا ہے؟ کہا ہاں، اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ کہا یہ بہری ہے، سنتی نہیں؟ ہاں، اس نے کبھی کسی نامحرم کی آواز۔ کہا گونگی، بول نہیں؟ اس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی پھر اولاد میں سے عالم ایسے پیدا ہوتے ہیں عزیزان محترم، خوب اسٹرکچر، باطن پاک۔ میں آپ کو نہیں، خدا نخواستہ ہے، اپنے آپ آلودہ ہوں، میں بہت بہت آلودہ ہوں۔ صبح شام نگاہیں گناہ کر رہی، نہ چاہتے ہوئے، نہ چاہتے۔ رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ کسی خاتون کے پیچھے مت چلو، پیچھے مت چلو، شیر کے پیچھے چلو مگر کسی خاتون کے پیچھے مت چلو۔ کیوں؟ نگاہ۔ آج ہم گناہ پتہ ہی نہیں ہے گناہ ہو رہا ہے، حلال ہو مکس ہو گیا ہے سب۔ یہی تو وہ زمانہ ہے جس کے لیے رسول خدا کی حدیث تھی۔ اپنے اصحاب کو کہا کہ ایسا زمانہ آئے گا ایک نیکی کرنا اصحاب کے 50 نیکیوں کے برابر تھا۔ کہا کیوں؟ کہا ایک نیکی کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا۔ یہی زمانہ ہے وہ۔ آج آپ کے سامنے آپ سچ بول نہیں سکتے، سچ کو دفاع نہیں کر سکتے، کسی کو سمجھا نہیں سکتے، کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے۔ یہ تو امام حسین کا کرم ہے جو آپ اتنی دیر بیٹھے ہوئے نصیحتیں سنتے ہیں، ورنہ کوئی نصیحت نہیں سنتا، بیٹا نہیں ہے نصیحت سنتا۔ تو آپ کو امام حسین نے بٹھایا ہوا ہے، میں نے نہیں بٹھایا ہوا۔ اور اس طرح کی مجلسوں میں تو پتہ نہیں کوئی اللہ نے کوئی جادو چلایا ہے، ورنہ تو آج کل تو لوگ ایسی مجلس میں نہیں سنتے۔ یہ تو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عزیزان محترم، خوب خدا کا شکر کریں۔ آج جس دور میں ہم زندہ ہیں واعظ نہیں ہیں۔ مولا متقیان خود کمیل سے کہہ رہے ہیں، کمیل واعظ کرو، واعظ۔ کیوں؟ کان سننا چاہتے ہیں، کان سننا چاہتے ہیں۔ آج معاشرے میں نصیحت واعظ ختم ہو گیا ہے، اولیاء ہیں ہی نہیں، ہیں تو پوشیدہ ہو گئے۔ پہلے لوگ اولیاء کرام کے پاس جاتے تھے، اسلام ایسے تھوڑی پھیلا ہے یہ۔ آج کوئی نہیں ہے نصیحت کرنے والا۔ آج آپ دیکھ لیں کس مسلک کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں۔ اللہ کی دعوت دینے کے لیے مسلک تھوڑی چاہیے کوئی۔ خدا تو سب کا ہے، جو مسلمان نہیں ہے خدا تو اس کا بھی ہے۔ خوف خدا، خدا کی محبت، خدا سے عبادت۔ خدا خود حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ اے بنی آدم، میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے اس کو۔ لیکن آپ دیکھ لیں، آپ کتنے لوگ ہم جہاں پر اپنے قلب کو پاک کریں، کوئی جگہ نہیں ہے سوائے مجلس حسینی کے۔ یہ وہ جگہ ہے عزیزان محترم۔ بس میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ سوچ کر آئیں کہاں جا رہے ہیں، باوضو آئیں۔ نہیں پتا آخری مجلس ہو، نہیں پتا، ایسے آئیں کہ امام آپ کو آج کی مجلس میں آپ کا انتخاب کرے، انتخاب لے جائے، آپ کو اپنے پاس لے جائے اس وادی میں جو امام کی وادی ہے، اس وادی میں جہاں امام نے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ کیسے کیسے لوگ تھے امام کے ساتھ۔ کچھ غلام ہیں کربلا میں۔ امام ایک غلام ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس کا نام نہیں ہے، ہمارے صرف جون کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دونوں کے مصائب ملتے جلتے ہیں، اس لیے وہ اسلم نام ہے، جو کاتب ہے امام کا۔ کاتب لکھتا تھا، جو لیٹر لکھے سب وہی لکھتا تھا جس نے بھیجے۔
آخری وقت آیا، امام نے اسے بولا کہ جاؤ. کہا مولا ہر وقت تو آپ نے اپنے پاس رکھا، اب آپ کہہ رہے ہیں جاؤ. کہاں جاؤ؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس آپ جانے تھے. حسب نسب نہیں ہے، غلام ہے، کیا کرے گا؟ جان نے بھی یہی کہا. جان حضرت ابو ذر کے غلام تھے. امام نے انہیں بھی کہا کہ جاؤ جان، جاؤ. جان نے کہا مولا میں اس لیے چلا جاؤں کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میں سیاہ پوست ہوں، میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی، میرا حسب نسب بنی ہاشم نہیں ہے. مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر حسین. نہیں، جاؤ جاؤ جان جاؤ. جان گئے، جان گرے. امام بدن پہ جان کے پہنچے. جان کا سر اپنے ذہنوں پہ رکھا، خون کو صاف کیا. جان کو توقع، کہاں جان نے مجھے بھیج دیا امام نے، بڑی بات ہے. کربلا دیکھیں نا آپ، کہاں حبیب ابن مظاہر، مسلم بن نوسجا، انہیں جان ادھر جا رہا ہے نا جان، اور کہاں جا رہا ہے جان؟ وہاں امام نے بدن پہ جا کے اس کے دعا کی، پروردگار اس کے چہرے کو سفید کر دے، اس کے بدن کو معطر کر دے، اور اسے ہمارے حسب نسب کے ساتھ اٹھا. حسین ایسا ہے عزیزان محترم، ہم نہیں سمجھ پائے غربت حسین. 7 محرم سے جب یہ پانی بند ہوا ہے، بس ایک جملہ ہے، اگر تصور کیا جائے کہ پانی بند ہونے سے لے کر پیاس کب بجھی ہے لوگوں کی، کب بجھی؟ آپ خود سوچیں، ذہن میں سوچیں، کب بجھی پیاس؟ پیاس تب بجھی جب وہ شہید ہو گیا. اور جو جتنی دیر میں شہید ہوا اتنا وہ پیاسا رہا. ہاں ازادار یہ. اور ہمیں نہیں پتا امام حسین علیہ السلام، ہمیں نہیں پتا امام حسین کب سے پیاسے تھے، ہمیں تھوڑی پتا. ہمیں تو یہ پتا ہے پانی کب سے نہیں تھا. حسین کب سے پیاسا ہے یہ حسین جانتا ہے، اور خدا. بس عزاداران محترم، دوسرا غلام اس کو بھی امام نے جانے دیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گرا. امام اس کے بدن پہ بھی پہنچے ہیں. امام نے اپنے چہرے کو اس کے چہرے پہ رکھا. اس نے گرماہٹ محسوس کی. اس نے کہا کون ہے؟ کہا مولا. اللہ. مگر وہ غلام یہ نہیں جانتا کہ میرے مولا کا چہرہ کہاں ہوگا. السلام علیہ. وہ جس نے چہرے کو خاک پہ رکھا. نہیں ہے. تکلیف اندر سے محسوس کریں، اندر سے. ہمیں کیسے محسوس کریں؟ وہ ماں جانتی ہے جس نے حسین کو پالا. کیوں 1400 سال گزر گئے، آج تک وہ ماں ہر مجلس میں آتی ہے.
یہ آپ کے آنسوؤں کو جمع، اس لیے کہا کہ رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لیا کرو. کیوں؟ وہ جانتی ہے کہ اس طرح میں نے حسین کو پالا ہے، وہ جانتی ہے. وہ کون سی ہے جب حسین ابن علی گرے ہیں عزاداران موت. وہ غلام اپنے اندر، یہ بہرحال اس کے اندر فخر کی بات ہے اس کے لیے کہ مولا نے اپنے رخساروں کو رخسار پہ رکھا ہے، مولا نے اس کے لیے خط. لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ رخسار ایک اور رخسار پہ بھی جائیں گے. ایام آگے ہیں، آپ مصائب سنیں گے عزاداران محترم. لیکن یہ حسین جانتا ہے کہ جب علی اکبر کے رخساروں پہ رخسار رکھا، جوان بیٹے کا درد ہمیں نہیں پتا. حضرت ابراہیم تو اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے، حضرت اسماعیل کے ہاتھوں میں رسی باندھے ہوئے. دیکھوں نا، آئیے حضرت ابراہیم کربلا، نہ حسین کے آنکھوں پہ پٹی ہے، نہ علی اکبر کے ہاتھ. اللہ اکبر، اللہ. کربلا عزاداران محترم آسان نہیں ہے اس کو درد کو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت کہا. یہ دن گریہ کے ہیں، رونے کے ہیں. روئیں، مرثیہ سن کے روئیں، اکیلے بیٹھے ہوں روئیں، گریہ کرے روئیں، حسین کے لیے روئیں حسین کے لیے. سید السجاد ساری زندگی روتا رہا ہے، روتا رہا ہے. ایک آیت اللہ سے سوال پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سید السجاد کہتے تھے خون کے آنسو روتے تھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے رومال لیا، انہوں نے اپنے آنکھوں پہ لگایا، دیکھا تو خون تھا. کہا یہ تو میں رو سکتا ہوں، وہ تو امام تھا جس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. جس نے خود دیکھا ہو وہ کیوں نہ روئے سجاد. ہاں عزاداران محترم، کربلا گریہ اور بکا ہے، یہ پاک کرتی ہے، یہ ضروری ہے. گھروں کو فرش عذاب بنائے. حسین کسی فرقے کا نہیں ہے، حسین رسول کا نواسا ہے جس کے لیے ہر نبی رویا ہو، وہ حسین ابن علی ہے. بس عزاداران محترم، بہت لوگ آئے گرے، ایسے ایسے لوگ تھے، اصحاب گرتے گئے، کوئی سینے پہ کھاتا رہا لیکن امام کو بچاتے رہے ہیں. مگر سلام ہو ان لمحات پر کہ جب کوئی نہیں ہے. اکثر جو گرے ہیں کہیں نہ کوئی پہنچا ہے. کچھ جنازے ہیں جس پر امام خود پہنچے ہیں، ہر جگہ نہیں پہنچے. لیکن جب خود امام گرا بس چند قدموں کے فاصلے سے وہ بہن دیکھتی رہی کہ میری ماں کی آخری نشانی تھی کربلا.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وقت کے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما، مجلس عزاداری جلوس جہاں بھی ہو رہا ہے ان سب کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار ہمیں اپنی زندگی میں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتم سے